السلام علیکم۔ بات سے بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج میں 9 نومبر کے حوالے سے آپ سے بات کروں گی۔ یہ تاریخ تو ہر سال آتی ہے اور گزر جاتی ہے، اس میں اسپیشل ایسا کیا ہے؟ کچھ ایسے تاریخیں ہوتی ہیں، جو ڈیٹس ہوتی ہیں ہماری زندگی میں کہ کچھ حوالوں سے ہمیں وہ یاد رہتی ہیں۔ ویسے تو ہر روز ہی ایک نئی تاریخ ہوتی ہے، لیکن کبھی کوئی برتھ ڈے کے حوالے سے کوئی تاریخ یاد رہتی ہے۔ کچھ ایسی ہوتی ہیں باتیں جو کسی کی شادی کے حوالے سے، کہ آج کے دن یہ شادی ہوئی تھی، کوئی مختلف طریقوں سے کسی کو جاب ملی ہوتی ہے۔ ہر بندے کی زندگی میں کچھ تاریخیں ضرور ایسی ہوتی ہیں جو اہم ہوتی ہیں۔ تو میری زندگی میں جو یہ 9 نومبر ہے، میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ آج کے دن ہمیں سب سے زیادہ پیار کرنے والا شخص، دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرنے والا شخص ہم سے جدا ہوا۔ میں اپنے والد صاحب کے حوالے سے کچھ یادیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ کیسے وہ، ظاہر ہر باپ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ میرے والد مجھ سے بہت پیار کرتے تھے تو دوسرے باپ نہیں کرتے۔ ہر کوئی اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، اسی لیے ہر اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے۔ اور اس حوالے سے وہ ذہن میں جو یادیں ہوتی ہیں، جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ ہر کسی کو اپنے ماں باپ کی ہی یاد رہتی ہیں۔ جیسے گھر میں ٹائم گزارتے ہیں، اب اپنا بچپن گزارا ہوتا ہے ان ماں باپ کے ساتھ، ان کی گودوں میں کھیلے ہوتے ہیں، تو ہر بندے کو تو پھر اپنی یادیں ہی یاد ہوتی ہیں نا، دوسرے کا تو نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے اپنے گھر میں کیسا ٹائم گزارا۔ تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی۔ بہت محبت کرنے والے، یہ تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کتنے بھی اچھے الفاظ کہہ دیے جائیں تو وہ ماں باپ کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ وہ الفاظ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں جو الفاظ آتے ہیں ہم کم از کم ان کو اچھے الفاظ میں یاد کر سکتے ہیں، ان کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ میرے والد کوئی امیر آدمی نہیں تھے، کوئی بہت زیادہ ایک سیلز مین تھے۔ وہ ایک جاب کرتے تھے سیلز مین کی، کتنی وہ کوئی شاہانہ لائف نہیں ہوتی ہے بڑی، لیکن سادے زمانے تھے، اخراجات لوگوں کے اس میں تھے، تو عزت سے اچھے گزارے ہوتے تھے۔ تو لیکن دل کے بے پناہ امیر، جو اتنی دولتیں ہمیں محبت کے نام پر ہمارا باپ دے گیا کہ وہ دولتیں آج بھی ہم سمیٹ کے بیٹھے، ہمارے دل میں بھری ہوئی ہیں اس کی یادیں، اس کی عقیدتیں، اس کی محبتیں۔ وہ ہم ہر روز کسی نہ کسی حوالے سے ان کو یاد کرتے ہیں، لیکن کچھ دن ایسے آتے ہیں جب ہمیں وہ شدت سے یاد آتے ہیں۔ ماں باپ چاہے غریب ہوں یا امیر ہوں، محبت سب ایک جیسی کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ اور میں یہ اعتراف کرتی ہوں، ایک عورت ہونے کے باوجود، ایک ماں ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہ اعتراف کرتی ہوں کہ مرد جو ہے وہ زیادہ اپنے بچوں کے لیے محنت بھی کرتا ہے اور زیادہ مشقت کرتا ہے، زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ عورت بے شک گھر میں اپنے بچوں کو پالتی ہے، رات دن کا سکون اس کا بھی خراب ہوتا ہے، لیکن مرد زمانے کے سرد گرم سہ کر اپنے بچوں کے لیے کما کر لے کے آتا ہے۔ ہمارے ابو بھی اس طرح جاتے تھے، اتنی مشکل زمانے تھے، سفر کر کے جانا، وہاں سارا دن جاب پہ وہ کھڑے رہتے تھے ٹانگوں پر، اور شام کو پھر سفر کر کے واپس آتے تھے۔ کوئی زندگی کی سہولیات نہیں تھی، لیکن ہمارا باپ ہر تکلیف سہتا تھا ہمارے لیے۔ لیکن اتنا دل کے امیر تھے کہ روزانہ ہم سے پوچھ کے جاتے تھے کہ بیٹا آج کیا کھانا ہے؟ تو وہ ہم سب بہن بھائیوں کو پیار سے کہتے تھے، مطلب جیسے کوئی کسی کو بلانا ہوتا تھا نا تو زیادہ تر نام سے کم بلاتے تھے۔ وہ کہتے پولے، او پولے مینوں پانی پلا دو، او پولے میری گل سنو۔ جو بھی قریب بچہ ہوتا تھا نا اس کو پولے کہتے تھے، وہ کہ نام بھی لے لیتے تھے، لیکن زیادہ تر وہی ہوتا تھا، پولے ذرا مینوں پانی پلائیو، او پولے میری گل سنیو، او پولے یہ چیز اتنے رکھ دو۔ جیسے وہ ان کا خاص ایک لفظ تھا پولے۔ تو وہ جس دن سے والد صاحب گئے ہیں، وہ یہ لفظ ہماری سماعتوں سے ٹکرایا ہی نہیں دوبارہ، کبھی کسی نے کہا ہی نہیں۔
کبھی کسی نے بیٹا ہی نہیں کہا، کبھی کسی نے بیٹی کہہ کے نہیں پکارا، تو ختم ہو گئی ان کے ساتھ وہ ساری چیزیں۔ میں جب ہم صبح چھٹی والا دن ہوتا تھا تو میری امی تھوڑی سختی کرتی تھیں ہم پر، وہ کہتی تھیں بچیاں اٹھیں ٹائم سے، کام کاج کریں، گھر کے کام کاج دیکھیں، وہ ہمیں زیادہ دیر سونے نہیں دیتی تھی۔ چھٹی والا دن ہوتا تھا تو ہم لوگ جیسے سو رہے ہوتے تو میری امی، مجھے آوازیں آ رہی ہوتی تھیں ہمیں، کہ امی کہتی تھی ان کو اٹھائیں، اٹھیں، آ کے ناشتہ کریں اور کام کریں گھر کا۔ ہم لوگ اپنے گھر کا سارا کام ہم خود کرتے تھے۔ تو ابو میرے کہتے تھے، ہم سن رہے ہوتے تھے ہلکی ہلکی نیند جیسے اٹھے ہوتے ہیں نا، تو کہتے تھے سو جان دے تھوڑی دیر انہوں نے، چلو تھوڑی دیر سو جان، اٹھ جان گیاں۔ امی کہتے نہیں، اٹھیں اور اٹھ کے کام کریں۔ تو پھر ابو میرے آتے تھے اٹھانے کے لیے، پھر مجھے اتنی ایک عادت پڑ گئی تھی کہ وہ چھٹی والا دن ہوتا تھا اور بڑے میں نخرے دکھاتی تھی کہ میرے والد صاحب آتے تھے اور ایسے میرے پیار سے میرے منہ پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور مجھے کہتے تھے بولے اٹھ جاؤ، بولے بہت دیر ہو گئی ہے، اٹھ جاؤ تسی، اٹھ جاؤ پتر، ناشتہ کھا لو، اٹھ جاؤ میرا پولا۔ تو اتنے وہ پیار سے ہاتھ پھیرتے تھے، مجھے اتنا اچھا لگتا تھا کہ میں جان بوجھ کے آنکھیں مونتی تھی کہ میرے ابو مجھے ایسے ہی اٹھائیں۔ اور ہر چھٹی والے دن میں انتظار کرتی تھی کہ میں نے دیر سے اٹھنا ہے، اٹھی بھی ہوتی تھی کہ ابو مجھے اٹھانے کے لیے آئیں۔ وہ مجھے اتنا اچھا لگتا تھا ان کو اٹھانا، پولے کہنا، منہ پر ہاتھ پھیرنا، چومنا۔ اتنا ہمارے ابو ہمیں چومتے تھے اور اتنا ہی ہم ان کو چومتے تھے، اتنا چومتے تھے۔ کئی لوگ بعض دفعہ ہمارے گھر آتے تھے، وہ کہتے تھے آپ لوگ کیوں اتنا ایک دوسرے سے لپٹ کے چومتے ہیں ایک دوسرے کو؟ کیونکہ ہمارے ابو بہت چومتے تھے، ہم کو بہت پیار کرتے تھے وہ، تو اس لیے پھر ہمیں بھی عادت پڑ گئی کہ اسے چومنے کی۔ لیکن وہ بہت پیار کرتے تھے بیٹیوں سے۔ کبھی انہوں نے بیٹے، حالانکہ میرا ایک بھائی، اکلوتا بھائی، اور ہم 4 بہنیں ہیں، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ایک بیٹا ہے تو اس کو بہت زیادہ اس کو فوقیت دی ہو اور ہم بچیوں کو انہوں نے نظر انداز کیا ہو، بلکہ وہ ہم سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ بیٹے سے بھی کرتے تھے، ماں باپ کے لیے سب برابر، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ بھئی یہ میرا بیٹا اکلوتا ہے۔ وہ بیٹیوں سے بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اتنا ان کے پیار کی میں کیا باتیں بتاؤں، مجھے تو الفاظ ہی نہیں مل رہے ہیں۔ لیکن وہ جو ان کی شفقت تھی نا، وہ میں بھول نہیں سکتی ہوں، کوئی بھی نہیں بھول سکتا اپنے ماں باپ کی شفقتوں کو۔ جب میری شادی ہو گئی تو وہ پھر حیدرآباد میری شادی ہوئی، اور اس کے کچھ عرصے بعد، کچھ سالوں بعد میری دوسری بہن کی شادی بھی حیدرآباد ہی ہوئی۔ تو ان کا دل چاہتا تھا نا، اس زمانے میں فون وغیرہ اتنے عام نہیں تھے، تو وہ ملنے کے لیے ہم سے آ جاتے تھے۔ تو کبھی میرے یہاں آتے تھے سیدھا، اور کبھی جو ہے میری چھوٹی بہن کے یہاں جاتے تھے۔ تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ابو آپ میرے گھر کیوں نہیں آئے اس دفعہ پہلے؟ آپ اس کے گھر چلے جاتے ہیں چھوٹی بہن کے یہاں، کبھی آپ ادھر جاتے ہیں، آپ میرے گھر پہلے آیا کریں، مجھے بڑا ہوتا تھا۔ تو تھوڑا سا مسکرائے، ہنسنے لگ گئے۔ میں نے کہا بتائیں نا، میں ضد کرنے لگی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں سچ بات بتاؤں؟ میں نے کہا، کہتے جب میں ٹرین میں بیٹھتا ہوں نا تو مجھے پتہ نہیں ہوتا میں نے کس کے گھر جانا ہے۔ میں ٹرین میں بیٹھ کے، وہ سگریٹ پیتے تھے میرے ابو، تو سگریٹ کی ڈبی کھولے تو اندر سے ایک سلور کلر کی پنی سی نکلتی تھی، کاغذ سا۔ تو کہتے میں یہ کاغذ، تم یقین، کہتے مجھے میری بات کو پتہ نہیں تم یقین کرو گی کہ نہیں، کہ میں وہ پنی نکالتا ہوں سگریٹ کی ڈبی میں سے، تم پھاڑتا ہوں، 2 پرچیاں بناتا ہوں، تم دونوں بہنوں کے نام لکھ دیتا ہوں اس پر، اور پھر بند کر کے میں ہاتھ سے ہلا کے ایک پرچی اٹھا لیتا ہوں، پھر جس کے نام کی وہ پرچی نکلتی ہے میں اس کے گھر چلا جاتا ہوں، کیونکہ مجھے تم دونوں بیٹیاں برابر ہو تو میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو میں پرچی سے فیصلہ کرتا ہوں۔ ایسے تھے پیار۔ لیکن وہ اب وہ کون پیار کرے گا ویسا جو ماں باپ کرتے تھے، وہ انمول پیار۔ تو میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی، اور 7 سال میری ایج ہو گئی تھی جب میرے دوسرے بہن بھائی اس کے بعد پیدا ہوئے۔ میرے بعد 2 بھائی ہوئے تھے، وہ انتقال کر گئے، تو اس لیے میرا اور مجھ سے چھوٹی سسٹر کا 7 سال کا فرق ہے۔ تو وہ 7 سال بالکل جو میری حکمرانی تھی گھر پہ، امی بھی مجھے پیار کر رہی ہیں، ابو بھی مجھے پیار کر رہے ہیں، اور پولا ہندا سی، پولے دے ابو ہندے سن اور پولے دی امی ہندی سی،
اور وہ لاڈ ہوتے تھے باپ کے، اور وہ محبتیں ہوتی تھیں جو بیان تو نہیں کی جا سکتی ہیں، کہ میں ان کو بیان کروں. بس وہ ایک یادیں ہیں، ایسی یادیں کہ ہم جب قبر میں اتریں گے ہمارے ساتھ ہی وہ جائیں گی. ہم کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتی، میں تو کم از کم نہیں کر سکتی. ماں باپ، جس کے ماں باپ زندہ ہے، میں تو ان بچوں سے کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں آپ ان کی قدر کیجیے، آپ ان کے پاؤں دھو دھو کے پیجیے، آپ ان کے لیے جتنا کر سکیں کم ہے. کیونکہ ماں باپ ایسی ہے کہ اگر وہ سایہ آپ کے سر سے ہٹ جائے نا، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا لوگ تھے، وہ کیسے آپ کے لیے سایہ بن کے کھڑے رہتے تھے ہر سرد گرم میں، ہر طرح کے. تو وہ ماں باپ کی جو بچے قدر کریں تو وہ زیادہ اچھا ہے. کیونکہ آج کل فی زمانہ میں دیکھتی ہوں اگر بچوں کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو بچے کہہ دیتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. تو ایسے اپنے ماں باپ کی قدر کریں، وہ بہت کچھ کرتے ہیں آپ کے لیے. ایک ایک نوالا جو آپ کے منہ میں جاتا ہے نا، وہ باپ جو ہے نا سخت محنت کر کے آتا ہے، پھر آپ وہ نوالا کھاتے ہیں. ماں گھر میں اپنی ڈیوٹی کرتی ہے تو آپ وہ نوالا الگ سے اترتا ہے آپ کے. تو اس لیے ان ہستیوں کی قدر کریں، لیکن باپ کی تو بہت زیادہ کریں، اس لیے کہ ماں سے بھی کم نہیں ہے باپ. باپ جو ہے نا وہ ماں سے زیادہ محنت کرتا ہے. تو وہی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے پاس تو شاید الفاظ ہی نہیں ہوں گے کہ میں وہ آپ کو بتا سکوں ان کی محبتوں کا اور ان کے پیار کا. جب میرے والد صاحب پہ بہت بیمار ہو گئے تھے، ان کو کینسر ہو گیا تھا، سگریٹ زیادہ پیتے تھے، اس وجہ سے ان کو پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا تھا. تو میں پھر ہر ہفتے ان سے ملنے کے لیے آتی تھی، ہفتے بعد یا 15 دن بعد کوشش میری ہوتی تھی میں ہر ہفتے آؤں اور مل کے، اور پھر میں دوسرے دن ہی بس ایک رات رکتی تھی اور میں چلی جاتی تھی ان سے مل کے. اور پھر وہ ایسے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، اتنے خوش ہو جاتے تھے میرے آنے سے. میری امی کہتی تھی دیکھیں ابھی ایسے لگ رہا تھا کہ ان کی اتنی طبیعت خراب ہے. میں جاتی تھی اور وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. وہ کہتے تھے میری بیٹی آ گئی، تو اتنا وہ پیار کرتے تھے، اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. تو پھر میں بچے نہیں لے کے جاتی تھی، کہ میں ایک دن کے لیے جاتی تھی تو مجھے کہتے تھے کہ تم بچوں کو کیوں نہیں لے کے آئی ہو. تو میں کہتی تھی ابو میں جلدی میں آئی ہوں، اور پھر بچوں کے ظاہر اسکول ہے، انہوں نے شام کو پڑھنا ہے، ہوم ورک کرنا ہے. میں زیادہ تر ہفتے کو آتی تھی اور اتوار کو میں صبح ناشتہ کھا کے چلی جاتی تھی. میں رات اسٹے کرتی تھی، اپنے ابو کو دیکھتی تھی اور صبح میں واپس چل جاتی تھی. اگلے دن بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا تھا. تو وہ پھر بچوں کو بہت پیار کرتے تھے اور یاد کرتے تھے. جب ان کے انتقال سے کوئی 1 مہینہ پہلے، مجھے ایگزیکٹ وہ دن یاد نہیں ہے، 1 مہینہ پہلے کی بات ہے یا 1.25 مہینہ پہلے کی بات ہے، میں بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئی اپنے. تو اتنا خوش ہوئے وہ بچوں کو دیکھ کے، اتنا خوش ہوئے، انہوں نے ان کو پیار کیا اور آیا. پھر اس کے بعد جب میں صبح جانے لگی، میں نے کہا وہ جا رہے ہیں ہمارے، تو انہوں نے پھر مجھے بلایا اور بچوں کو، اور سب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا. بہت کمزوری ہو رہی تھی، کھانا پینا ان کا چھوٹ گیا تھا، نکاہت بہت تھی ان کو، لیکن جیب میں ہاتھ ڈالا. اور میرے چھوٹے بہن بھائی بھی جو بیٹھے تھے پاس، اور میرے بچے تھے، ان سب کو انہوں نے 10-10 روپے نکال کے دیے. 10 روپے تمہارے، یہ 10 روپے تمہارے، 10 روپے اس کے، سب کو 10-10 روپے دیے. اور پھر کہا کہ بس اب میرے پاس یہ اب پیسے تھے ختم، اب نانا ابو تم لوگ کو بچوں کو نہیں دیں گے. تو بڑا وہ میرے لیے تکلیف دہ منظر تھا. بچے میرے چھوٹے تھے، انہوں نے وہ پکڑ لیے پیسے اور ہم نکلے. لیکن جب میں دروازے تک، کمرے کے دروازے تک گئی، میں نے پلٹ کے دیکھا، ان کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیا تھا، میں سمجھ نہیں سکی آج تک. وہ محبت تھی، وہ بچھڑنے کا دکھ تھا، حسرت تھی، وہ کیا تھا. میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، اتنی حسرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے. میں پھر بھاگ کے گئی اور ابو جی کے گلے لگ گئی کہ ابو جی میں پھر آؤں گی ملنے کے لیے، آپ پریشان نہ ہوں. اور میں نکل گئی. اور پھر اس دن حالانکہ میں بہت ابو کو ملنے کے لیے آتی تھی، 10-15 دن بعد میں آ جاتی تھی، لیکن وہ دن ایسا تھا پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. ان کی آنکھیں کیا تھی، ان آنکھوں میں کیا تھا مجھے سمجھ نہیں لگا.
جو گھر سے نکلی ہوں میں جا کے ہم لوگ حیدرآباد والی بس میں بیٹھ گئے، لیکن میرا رونا بند نہیں ہو رہا تھا، میرا آنسو تھا، میں رک نہیں رہا تھا، میں اتنا کنٹرول کر رہی تھی کہ ارد گرد کے لوگ جو ہیں دیکھ رہے ہیں میری طرف اور وہ کر رہے ہیں، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں جو تھی نا، وہ باپ کے دیکھنے کا انداز، پتہ نہیں وہ کیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ حسرت بھری نظریں کہ یہ آج ہماری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد میں ابو سے زندہ حالت میں نہیں ملوں گی۔ تو وہ بس میں لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، پھر وہ بس میں جو کلینر ہوتے ہیں نا، اس نے مجھے روتے اتنا دیکھا، اس پانی لے کے آیا، اس نے کہا باجی پانی پی لیں آپ۔ میں نے پانی پیا، لیکن میرا رونا روک نہیں رہا تھا۔ تو یہ میں اس کے بعد میں اپنے والد صاحب سے کچھ دن بعد میں آئی ملنے کے لیے، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے ہی 9 تاریخ کو میں نکلی ہوں، بچوں کا اپنا کھانا وانا بنا کے اگلے دن کا ان کے یونیفارم دھو کے جلدی جلدی میں نکلی کہ میں ابو کو دیکھ لی کہ میرے جانے سے کچھ ٹائم پہلے، تقریباً 20-25 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے، لیکن اندازاً 20-25 منٹ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر میں ان کو زندہ حالت میں تو نہیں دیکھ سکی۔ تو باپ کی محبتیں، باپ کی شفقتیں ان کے ساتھ ہی ختم ہوئیں، وہ باپ ہی بند ہو گیا۔ زندگی کا جو پیار کرنے والا تھا، جو ہم پہ جان لٹانے والا تھا، جو ہماری ہر خواہش پوری کرنے والا تھا، چھوٹی سے چھوٹی خواہش ہمارے ابو ہماری پوری کیا کرتے تھے، لپٹاتے تھے، پیار کرتے تھے۔ ہم جاتے تھے، خوشی ان کو اتنی ہوتی تھی کہ میری بیٹیاں آئی ہیں، تو اتنا خوش ہوتے تھے۔ تو وہ سب چیزیں جو ہے نا اب ختم ہوئی۔ اب وہ جاتے ہیں، کراچی میں جاؤں تو ان کی قبر پہ چلے جاتے ہیں، چکر لگا کے آ جاتے ہیں، باقی وہ تو محبتیں تو تمام ہوئیں۔ تو باتیں تو اتنی ہیں کہ میں وہ سارے زندگی کے ورق کھولتے جائیں تو باتیں تو نکلتی آئیں گی، لیکن وقت کم ہے۔ ذرا آپ لوگوں کو پتہ نہیں کسی کو میرے قصہ اچھا بھی لگے گا کہ نہیں، اس لیے میری یادیں ہیں۔ اب ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو کیا اس سے دلچسپی ہو کہ میں اپنے بتا رہی ہوں، لیکن میری جو فیلنگس تھی میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ تو یہ لیکن میں آج کے بچوں کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کو عزت دیں، اپنے ماں باپ کو بہت زیادہ ان کا خیال رکھیں۔ آج میں بچوں کو دیکھتی ہوں ماں باپ کی اس طرح نہیں کرتے ہیں جیسے پہلے کی محبت کی جاتی تھی، یا ان کا خیال رکھا جاتا تھا، یا ان کی عزت و احترام کیا جاتا تھا۔ آج کافی چیزوں میں کمی آئی ہے۔ تو میں اگر کوئی سنتا ہے بات یہ کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی جتنی آپ خدمت کر سکتے ہیں نا وہ کم ہے، تو یہ بھی ماں باپ بھی تو آپ کے پاس مہمان ہی تو ہوتے ہیں، یہ پھر چلے جاتے ہیں اور پھر ان کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ تو باپ جو ہے گھنا سایہ ہے، بالکل صحیح جملہ ہم اکثر پڑھتے ہیں نا کہ باپ گھنا سایہ، ہر دھوپ سہتا ہے، ہر سختی موسم کی سہتا ہے، پھر اس کے بچے جو ہے نا سکھ اٹھاتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں۔ تو بہت ساری یادیں ہیں، باتیں تو میں آپ کو اتنی بتاؤں تو وہ ایک لمبی لائن لگ جائے گی، لیکن آج کے حوالے سے اتنی ہی بات کرنا چاہوں گی کہ بس میرے والد کی آج برسی تھی، میں نے آپ سے شیئر کر لیا۔ کل پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے بات ہوگی، اور چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔